سانحہ کہنا میں جاں بحق ماہنور اور تسبیح شہزاد کی نماز جنازہ ادا، اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے بھر کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ذیشان ملک کی نماز جنازہ میں شرکت، لواحقین سے ملاقات، دلی ہمدردی کا اظہار۔ اب تک 14 میں سے 11 طلباء کی تدفین کی جا چکی ہے۔ علی، دعا، ارتضیٰ، رمشا، عبداللہ، ایمان، فاطمہ اور عروج کی تدفین۔ 3 بچے آزاد کشمیر دھوپ سڑی کے رہائشی تھے، ان کی تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ زخمی ٹیچر جنرل ہسپتال میں زیر علاج، سانحہ کہنا پر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج طلب۔ ابتدائی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ غفلت کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بطور ماں وہ متاثرہ والدین کی تکلیف اور اذیت کا بخوبی اندازہ کر سکتی۔ لاہور میں کہنا سانحہ کے انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کاشف اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق افسوسناک حادثے میں 14 بچے جاں بحق، خاتون ٹیچر سمیت 8 بچے زخمی ہوئے۔ چھت پر غفلت کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا۔ مرمتی کام کا زیادہ وزن پڑنے سے چھت نیچے آ گری۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے پولیس نے مکان مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ کرایے تے رہندی میں اپنے بچے نہیں پڑھائے، میرے بڑے بچے نے کیا ماما اینو اسی پولیس والا بنانا ہے، انہیں آخیا ماما میں پولیس والا بننا، میں پہلو بہن نو پڑھنا ہے، کیڑا پولیس والا بناوا، میں نہیں پولیس والا بنا سکی، مینوں دسو میں کی کراں، میں انہوں کتے پاواں۔ سانحہ کہنا میں بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے رہے۔ جائے حادثہ اور ہسپتال میں رقت امیز مناظر، غم سے نڈھال والدین کی آہ و بکا سے ہر آنکھ اشکبار۔ حادثے میں زخمی طالبہ ابیہا کا کہنا ہے ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے، ایک دم چھت آ گری، والد اور ماموں نے مجھے ملبے سے نکالا۔ حادثے میں ٹیچر کی بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق بچوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ صدر آصف زرداری نے کہا بچوں کی جانوں کا ضیاع پوری قوم کے لیے انتہائی افسوسناک ہے، ایسے سانحات کے تدارک کے لیے مؤثر حفاظت اقدامات ناگزیر ہیں۔ بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا بھی اظہار افسوس۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، مولانا فضل الرحمان، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے 4 ڈرون مار گرائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید دفاعی نظام کے ذریعے 4 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی میں ڈرون پاکستان بھیجے۔ پاکستان کا فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک ہے۔ افغان طالبان نے اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب الحق کے تحت فیصلہ کن جواب دیا جاتا رہے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کریں، متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ بھارت جنگ کے بیچ ہونے سے گریز کرے، سنتاس معاہدہ سبوتاژ کرنے کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ اسحاق ڈار نے سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ یا تجاویز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کیا گیا تو اس کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ معاہدوں کے خلاف ورزی ریاستوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسے اقدامات بین الاقوامی تعلقات میں خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ پاکستان امن کا داعی کسی صورت جنگ نہیں چاہتا۔ بھارت جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں مذاکرات۔ امریکی وفد کے قطری اور پاکستانی ثالثوں سے آج ملاقات ہوگی۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کچنر کی قطری وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے پر توثیق۔
قطری ہم مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والے مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کی جاتی ہے۔ امریکی اور ایرانی وفد کے درمیان آج بات چیت ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کو پرشین ٹرک قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کا رویہ دلچسپ اور مایوس کن ہے۔ ایک طرف ایران کہتا ہے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسری جانب ممکنہ امن معاہدے پر تکنیکی بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے کئی مراحل باقی ہیں۔ آبنۂ ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے پہلے کی سطح پر پہنچ چکی، عالمی معیشت معمول پر واپس آ رہی ہے۔ تمام فریق متفق ہیں لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے گا۔ ایران کا مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مزید مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا کہنا ہے ایران آبنۂ ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بات چیت کا مرکز مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 13 پر عمل درآمد ہے۔ ایران کی جانب سے جاری ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت انہی انتظامات کے مطابق ہوگی جو ایران مقرر کرے گا۔ قطر نے ایران کو 6 ارب ڈالر دینے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد انصاری کے مطابق یہ رقم ایران کے جنوبی کوریا میں منجمد تیل کی آمدن ہے۔ 6 ارب ڈالر 2023 کے امریکہ ایران قیدی تبادلے کے معاہدے کے تحت قطر منتقل ہوئے۔ 5 قیدیوں کے تبادلے کے بعد رقم جنوبی کوریا سے قطر منتقل ہوئی۔ امریکی شہریوں کی رہائی کے باوجود رقم ابھی تک ایران کے حوالے نہیں کی گئی۔ ایرانی فنڈز قطر کی ملکیت نہیں بلکہ ایران کے اثاثے ہیں۔ ایرانی فنڈز کے استعمال منتقلی پر امریکی نگرانی برقرار۔ رقم امریکی پابندیوں کے تحت قطر کے بینکس میں ہے۔ ایران کو 6 ارب ڈالر تک براہ راست رسائی حاصل نہیں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کر رہے ہیں اور تیل قیمتیں گر رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی تاریخ میں پہلی بار مڈ ٹرم کنونشن منعقد کرے گی۔ کنونشن ڈیلاس میں ہوگا جو میری پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر نے اپنی ذاتی مالیاتی اثاثوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کاروبار سے 1 ارب ڈالر سے زائد کمائے۔ صدر ٹرمپ کو CIC ڈیجیٹل سے بھی 636 ملین ڈالر آمدنی حاصل ہوئی۔ جنوبی کوریا کا کارگو جہاز خلیج میں حملے کے بعد آبنۂ ہرمز سے نکلنے کے لیے تیار۔ جنوبی کوریا کی سمندری امور کی وزارت نے تصدیق کر دی مال بردار جہاز کو آبنۂ ہرمز میں حملے کے نتیجے میں نقصان پہنچا۔ مرمت کے بعد جولائی کے آخر میں آبنۂ ہرمز سے روانہ ہوگا۔ جہاز دبئی کے ایک بندرگاہ پر مرمت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے واضح نہیں ہو سکا حملے کا ذمہ دار کون تھا۔ ایران کی جہاز کو نشانہ بنانے کی تردید۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $73.20 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $69.72 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $3,974 فی اونس میں فروخت۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 990 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,81,292 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نہ روکا جا سکا۔ خان یونس میں اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 24 گھنٹے کے دوران 8 فلسطینی شہید اور 24 زخمی ہو چکے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادی ممالک حزب اللہ سے منسلک مالیاتی اداروں پر پابندیاں۔ امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان نے پابندیاں عائد کی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی ایران پر پھر حملے کی دھمکی، کہا ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا، یقینی بنایا جائے گا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ پیٹرول کے بعد LPG کی قیمت میں بھی کمی، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LPG فی کلو 67 روپے 33 پیسے سستی، نئی قیمت 241 روپے 43 پیسے مقرر۔
11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 794 روپے 5 پیسے سستا 2,848 روپے 91 پیسے کا ہو گیا۔ فیصلہ آباد میں بٹالہ کلونی کے علاقے میں 15 سالہ طالب علم کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے استاد سمیت 2 ساتھی طالب علموں کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش مدرسہ کے استاد رفاقت علی کا مقتول شعیب سمیت کئی بچوں سے زیادتی کا انکشاف۔ ملزم رفاقت کے کہنے پر ریحان اور عرفان نے شعیب کو قتل کیا اور لاش بوری میں ڈال کر نالے میں پھینک دی۔ لاش سائیکل پر رکھ کر لے جانے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شدید بارشوں سے لوہر چترال میں سیلابی صورتحال، برساتی نالوں کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ گھروں، دکانوں، کھڑی فصلوں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان۔ مختلف مقامات پر آمد و رفت عارضی طور پر معطل، ریسکیو ٹیمز کی امدادی کارروائیاں جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی اور ہب سے برا حال۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار۔ بلوچستان کے وسطی اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں، سندھ کے ساحلی علاقوں اور جنوبی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع۔ پنجاب میں آج سے پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وینزویلا میں زلزلے کے 6 روز بعد ملبے سے 3 سالہ بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اردن کی ریسکیو ٹیم نے بچے کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کا کہنا ہے بچے کا زندہ بچ جانا امید کی کرن ہے۔ وینزویلا میں زلزلے سے 1943 ہلاکتیں ہوئیں، 10,000 سے زیادہ افراد زخمی، 58,870 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ امریکہ میں پیدائش پر شہریت کا حق محدود کرنے کا صدارتی حکم نامہ مسترد۔ امریکی سپریم کورٹ کا برتھ رائٹ سٹیزن شپ سے متعلق 6-3 کی اکثریت سے فیصلہ۔ ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے کو روکنے کا ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار۔ صدر ٹرمپ عدالتی فیصلے پر ناخوش، کہا پیدائشی شہریت کا حق امریکہ کے لیے غیر منصفانہ ہے، کانگریس کو اس پر کام شروع کر دینا چاہیے۔